السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی پیاری شزا ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ دو دوست چوہے۔ دو چوہے تھے جو ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست تھے۔ ایک چوہا شہر کی ایک حویلی میں بل بنا کر رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں کے درمیان ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں اور شہر میں فاصلہ بہت تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ایک دن جب ملاقات ہوئی تو گاؤں کے چوہے نے اپنے دوست شہری چوہے سے کہا، بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، کسی دن میرے گھر تو آئیں اور ساتھ کھانا کھائیں۔ شہری چوہے نے اس کی دعوت قبول کر لی اور مقررہ دن وہاں پہنچ گیا۔ گاؤں کا چوہا بہت عزت سے پیش آیا اور اپنے دوست کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کھانے میں مٹر، گوشت کے ٹکڑے، آٹا اور پنیر اور میٹھے میں پکے ہوئے سیب کے تازہ ٹکڑے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ شہری چوہا کھاتا رہا اور وہ بہت ہی خوش ہوا اور وہ خود اس کے پاس بیٹھا میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا، اس اندیشے سے کہیں کہ مہمان کو کھانا کم نہ پڑ جائے۔ وہ خود گپیوں کی پالی منہ میں لے کر آہستہ آہستہ چباتا رہا۔ جب شہری چوہا کھانا کھا کر چکا تو اس نے کہا، ارے یار جانی، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں؟ گاؤں کے چوہے نے کہا، کہو بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ شہری چوہے نے کہا، تم ایسے خراب اور گندے بل میں کیوں رہتے ہو؟ اس جگہ میں نہ صفائی ہے اور نہ ہی رونق ہے، چاروں طرف پہاڑ، ندی اور نالے ہیں، دور دور تک کوئی منظر نہیں ہے۔ تم کیوں نہ شہر میں چل کر رہو؟ وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، سرکار دربار ہیں، صاف ستھری روشن سڑکیں ہیں، کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں۔ آخر یہ 2 دن کی زندگی ہے، جو وقت ہنسی خوشی اور آرام سے گزر جائے وہ غنیمت ہے۔ بس اب تم میرے ساتھ چلو، دونوں پاس رہیں گے، باقی زندگی آرام سے گزرے گی۔ گاؤں کے چوہے کو اپنے دوست کی باتیں اچھی لگی اور وہ شہر کی طرف چل پڑے۔ شام کے وقت چل کر دونوں دوست آدھی رات کے قریب شہر کی اس حویلی میں جہاں پہنچے جہاں شہری چوہے کا بیل تھا۔ حویلی میں ایک ہی دن پہلے بڑی دعوت ہوئی تھی، جس میں بڑے بڑے افسر، تاجر، زمیندار اور وڈیرے آئے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حویلی کے نوکروں نے اچھے اچھے کھانے کھڑکیوں کے پیچھے چھپا رکھے ہیں۔ شہری چوہے نے اپنے دوست گاؤں کے چوہے کو ریشمی احرانی قالین پر بٹھایا اور کھڑکیوں کے پیچھے چھپے ہوئے طرح طرح کے کھانے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ مہمان چوہا کھاتا جاتا اور خوش ہو کر کہتا، واہ یار، کیا مزیدار کھانے ہیں، ایسے کھانے تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، واہ خوب کھانے ہیں۔ ابھی وہ دونوں قالین پر بیٹھے کھانے کی مزے ہی لوٹ رہے تھے کہ کسی نے دروازہ کھولا۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پر دونوں دوست گھبرا گئے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنے میں 2 کتے بھی زور زور سے بھونکنے لگے۔ یہ آواز سن کر گاؤں کا چوہا ایسا گھبرایا کہ اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ابھی وہ دونوں ایک کونے میں دبے ہوئے تھے کہ بلیوں کے گھراٹے کی آواز سنائی دی۔ گاؤں کے چوہے نے گھبرا کر اپنے شہری دوست سے کہا، اے بھائی، اگر شہر میں ایسا اور مزہ اور ایسی زندگی ہے تو یہ تم کو ہی مبارک ہو۔ میں تو باز آیا ایسی خوشی سے، تو مجھے اپنا گاؤں، اپنا گندا بیل اور مٹر کے دانے ہی بہت خوب ہیں۔